बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर और मैं हूं नसीर जर्मनी से। आज है हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत मुकर्रम अब्दुल कयूम डार साहब, जो अरसा 20 साल से कनाडा में मुकीम है। आज हम उनके हालात जिंदगी के बारे में पता करते हैं और जल्दी से चलते हैं उनके पास। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सलाम आपके और तमाम सुनने वालों के लिए है। जी बताइएगा अपने अपने हालात जिंदगी और हाँ जी, पाकिस्तान के हालात हालात, ज़िंदगी। वालिदैन के जी हालात, जी 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 जो मेरा भी आप नाम बताना चाहें मैं बता मेरा सकते हैं। नाम अब्दुल कयूम डार है और मैं अरसा 20 साल से यहाँ पीस विलेज में मस्जिद बैतुल इस्लाम के पड़ोस में मुकीम हूँ। और यहाँ मेरे वालिद साहब का नाम ख्वाजा अब्दुल गफ़ार डार है, जिनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है। और जो बात भी आप पूछना चाहें मैं आपको हाज़िर खिदमत करता हूँ। अच्छा, इब्तदाई तालीम जो सी है कि आप पाकिस्तान में इसका मतलब पैदा हुए या पार्टीशन से पहले? हाँ जी, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। अपने वालिदैन जब मेरे पाकिस्तान आ गए थे तो उसके कई साल बाद मैं पैदा हुआ रावलपिंडी में। और उसके बाद इब्तदाई तालीम और कॉलेज वगैरह मैंने वहीं से पढ़ा है, रावलपिंडी से ही। मैं 25 साल तक वहाँ रावलपिंडी में प्रॉपर्टी डीलिंग का कारोबार करता रहा हूँ। और स्टडी आपने कहाँ तक मुकम्मल की? हाँ, मैंने एफएससी भी किया था और उसके बाद एफए किया था। और फिर उसके बाद आपने प्राइवेट बिजनेस को तरजीह दी कि जी, मैंने फिर प्राइवेट आगे बिजनेस ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और 25 साल तक अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे तरीके से ये काम मैंने सरअंजाम दिया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर। जबरदस्त। तो वालिद मोहतरम का आपने जिक्र किया कि अब्दुल गफ्फार साहिब डार, उनके बारे में बताइएगा और अपनी पैदाइश के बारे में बताइएगा। कोई ऐसा कोई अमान फरोज वाक़या भी है वो भी बताइएगा। अब आपने बोलना है और हम सब नाजरीन ने सुनना है। जी, ये ख्वाजा अब्दुल गफ्फार डार साहब की एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तारुफ के लिए। तो ये जमात में बड़े रिनाउंड शख्सियत थे और काफ़ी लोग जो हैं इनको जानते हैं जमाती खिदमात की वजह से। तो मैं थोड़ा भूल जाता हूँ जो आपने पूछा है, मैं दोबारा पूछता हूँ। क्या आपने फरमाया? हाँ, बिल्कुल बताइएगा कि आपके अपने वालिदैन ने आपकी तालीम में, आपके बचपन में, आपकी तरबियत में क्या करदार अदा बचपन किया? का एक क्योंकि वाक़या मुझे तस्वीर आपने आपने याद दिखाई है करा पूरी दिया दुनिया है को। कि जी मैं एक दफ़ा अपने वालिद साहब के साथ जा रहा था एक सफ़र पे आज़ाद कश्मीर की तरफ बस में। तो वो उस वक़्त हज़रत मसीह मऊद का जो फ़ारसी कलाम है वो गुनगुना रहे थे। तो वो कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हज़रत मसीह मऊद का फ़ारसी कलाम गुनगुना रहा था। कोई 4 शेर उनको उस वक़्त याद थे। तो ए खुदा वंदे मंद गुनाह हम बख्श, सुए दरगाहे खेशरा हम बख्श, ये वाले। तो कहते हैं कि मैं गुनगुना रहा था, यानी अब्बा जान गुनगुना रहे थे। तो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैंने सुना तो तुम भी गुनगुना रहे थे। यानी उन्होंने मुझे याद नहीं कराया, लेकिन वैसे ही उनको सुन सुन के तो मुझे वो याद हो गए और वो 4 शेर मुझे तब से याद हैं। और क्योंकि चले पहले ही, क्योंकि किस तरह है, पहले ही बात है आपसे, अगर आप गुनगुना के सुनाना चाहें तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी, अगर आप याद है तो। ए खुदा वंदे मन गुनाह हम बख्श, सुए दरगाए खेशरा हम बख्श, रोशनी बख्श दर दिलो जानम, पाक कुन अज गुनाह पिन्हानम, दिल सितानियों दिल रुबाई कुन, बनिगाहे गिरा
کشائی کن درد و عالم مرا عزیز توئی وانچ می خواہم از تو نیز توئی. آپ نے میری ابتدائی تعلیم کے بارے میں پوچھا تھا. تو ہم راولپنڈی میں جب رہتے تھے تو میرے گھر کے بالکل سامنے ہی ایک ہمارے لاہوری دوستوں کا سکول تھا. وہاں تک میں نے 5ویں تک ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ابا جان نے مجھے اچھے اچھے سکولوں میں پڑھائی کے لیے بھیجا اور سکول کے علاوہ گھر میں بھی پڑھنے کا انتظام رکھا. تو میری بڑی ہمشیرہ جو تھیں وہ بھی پڑھاتی تھیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ آج ہمارے کام آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ والد صاحب کی شخصیت کا آپ کے اوپر بہت گہرا اثر ہے جو آپ نے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ نے یہ فارسی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، صرف 4 سال عمر تھی. واہ ماشاء اللہ. ٹھیک. تو وہی پھر کہ جس طرح والد محترم کی شخصیت کا گہرا اثر رہا ہے آپ کے اوپر. بہت زیادہ رہا ہے. اور ہمارے ایک بہنوئی تھے سید عبداللہ صاحب شاہد، تو وہ کہا کرتے تھے کہ تم بالکل اپنے ابا کی کاپی ہو. تو ابا جان کے ساتھ میں زیادہ اٹیچ رہا. میں چونکہ چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی اپنی کاروباری مصروفیت میں ہوتے تھے، شہر سے بھی دوسرے شہر میں ہوتے تھے. تو ان کا مہمانوں کا آنا، مہمانوں کو انٹرٹین کرنا، پھر ان کے ساتھ بیٹھنا، تو اس لیے جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ مجھے سننے کا موقع ملتا تھا. اور ان کی جو قادیان کی یادیں ہیں اور جو خلفاء کے ساتھ ان کے تعلقات رہے اور ان کے ساتھ جو انہوں نے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. وہ ابا جان چونکہ قادیان سے انہوں نے مولوی فاضل کیا تھا، تو ان کی کافی لمبی تاریخ ہے قادیان کی اور کشمیر کی. ہاں انشاءاللہ وہ علیحدہ آپ سے سنیں گے. جی جی. تو والد صاحب کا تو آپ نے ذکر خیر کر دیا ماشاءاللہ. والدہ محترمہ کا بھی بتا دیجیے گا. میری جو والدہ محترمہ تھی وہ اور میرے والد دونوں آپس میں شادی سے قبل چچا زاد بہن بھائی تھے. اور میرے نانا اور میرے دادا دونوں صحابی تھے. اور وہ ان کے والد جو تھے حاجی عمر ڈار صاحب، جن سے احمدیت کا ہمارے خاندان میں اور بہت سارے خاندانوں میں آغاز ہوا ہے، وہ حاجی عمر ڈار صاحب تھے میرے پردادا. ماشاءاللہ. تو کوئی ایسا ان کی بیعت کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو یا کتابوں میں محفوظ ہو اور ہم کو نہیں پتا تو آپ بتانا اگر چاہیں تو. آیا وہ 313 صحابہ میں شامل تھے؟ یہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میں ان کی جو واقعہ آپ نے پوچھا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں. وہ حضرت حضور انور نے جب ابا جان کا جنازہ پڑھایا تھا تو اس وقت بھی وہ انہوں نے سنایا تھا. ان کا وہ یہ ہوا تھا کہ حاجی عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ جب احمدی نہیں ہوئے تھے، تو احمدی نہیں تھے ابھی، اور وہ کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے نکلے. اور ان کی ایک سسٹر ان لا سالی لاہور میں سیالکوٹ میں رہتی تھیں. رمضان بٹ صاحب ان کے میاں کا نام تھا. تو ان کے پاس جب آئے تو وہاں پہ آ کے ان کو پتہ چلا کہ حج کے لیے تو جا ہی نہیں سکتا میں، کیونکہ راستہ بند تھا حج پہ جانے کا. تو وہ پھر وہاں ایک مسجد ہے، میرا خیال ہے کیلیاں والی، کچھ اس طرح نام ہے، مشہور مسجد ہے ایک، جو علامہ اقبال کے محلے میں ہے. تو اس مسجد میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہاں کہیں ان کی ملاقات مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے سلام دعا تھی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ خواجہ صاحب آپ تو بڑے نیک مقصد کے لیے نکلے تھے، لیکن اب آپ کا وہاں آنا جانا نہیں ہو رہا حج پہ، تو آپ یہاں قادیان جائیں، وہاں پہ مرزا صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ بات جب انہوں نے سنی تو انہوں نے وہ
سنی ہوئی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسیح موعود کو میرا پیغام پہنچانا، میرا سلام پہنچانا، تو وہ انہوں نے پھر فوراً یہ قصد کر لیا اور وہ چلے گئے. یہ علم میں نہیں ہے اچھی طرح، ابا جان کو بھی نہیں پتہ تھا. آیا مولوی صاحب ساتھ گئے، مولوی سیالکوٹی صاحب، یا وہ خود ہی چلے گئے؟ تو بہرحال چلے گئے، اور جاتے ہوئے رستے میں انہوں نے ایک منت مانی جو ایک بڑی مشکل قسم کی منت تھی. وہ یہ مانی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے کچھ سوال کروں اور میں اس کا جواب چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے اور مجھے ان سے جواب مل جائے. زبردست. تو جب وہ گئے اور وہاں پر حضور رونق افروز تھے، باب آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی جا کے السلام علیکم کر کے بیٹھ گئے. تو ابھی بیٹھے ہی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہی موضوع شروع ہو گیا جو وہ ان سے چھیڑنا چاہتے تھے، جو پوچھنا چاہتے تھے سوال. تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ بعض لوگ حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ اسی قسم کا ایک معاملہ تھا. وہ یہ تھا کہ کشمیر میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو جس وقت والدین کی وفات کے بعد بانٹتے ہیں پراپرٹی کو، تو اس بڑے بھائی کو کچھ زیادہ حصہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے بڑے بھائی نے اب والدین کی جگہ پر سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے. تو ان کو بھی وہ حساب وہاں وہ ملا ہوا تھا، زیادہ جو تھوڑا سا ملا ہوا تھا، لیکن ان کو دل ہی دل میں اس کے بارے میں تسلی نہیں تھی، اور یہی وہ پوچھنا چاہتے تھے. اور یہی انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کرتے. پھر انہوں نے حضور کو بتایا کہ میں نے اس طرح یہ دین میں رکھا ہوا تھا اور آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے. تو انہوں نے پھر اسی سفر میں حضور کی بیعت بھی کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کشمیر پہنچتے انہوں نے وہیں سے ٹیلی گرام یا خط جو بھی اس وقت تھا، فوری جانے کا سلسلہ وہ بھیج دیا، اور اپنے بیٹے کو لکھا کہ وہ فلاں زمین جو ہے نا وہ میرے بھائی کے نام کر دو. واہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا اس پہلے پارٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین، ہم نے بہت ہی پیارا، دلچسپ اور ایک امان افروز واقعہ سنا کہ وہاں جاتے ہیں ایک سوال لے کے، لیکن جواب پہلے ہی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کی باتیں بتا دیتا ہے. ہر سوالی کا سوال مل گیا اس محفل میں. انہوں نے بیعت بھی کی اور حقدار کا حق بھی دے دیا. ہم انشاءاللہ ان سے مزید معلومات، مزید ایمان فروز واقعہ سنیں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ ملاقات ہوگی. جڑے رہیے نائن بردر کے ساتھ، پھر ملیں گے. السلام علیکم انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ احسن الجزا.